غزہ کی تباہ کن صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے، جہاں ایک طرف اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے نے غزہ میں باضابطہ طور پر قحط کا اعلان کر دیا ہے اور مزید 3 فلسطینی بھوک کی وجہ سے دم توڑ گئے ہیں، تو دوسری طرف غزہ بھر میں اسرائیلی حملے مزید شدت اختیار کر گئے ہیں اور ان حملوں میں زیادہ تر گنجان آباد رہائشی علاقوں میں سویلینز کے ساتھ ساتھ اسپتالوں اور صحافیوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کل ایک ڈبل ٹیپ حملے میں اسرائیلی فورسز نے خان یونس کے نصر اسپتال میں موجود فلسطینی صحافیوں کو نشانہ بنایا اور 5 فلسطینی صحافیوں اور ریسکیو ورکر سمیت 21 افراد کو شہید کر ڈالا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صحافیوں پر حملے کو غلط قرار دے کر عالمی تنقید سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس حملے کے سامنے آنے والے دلخراش مناظر سے نہ صرف یہ صاف ظاہر ہوتا ہے بلکہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ اسرائیل غزہ میں اسپتالوں اور صحافیوں کو منظم اور دانستہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے۔ متاثرین نصر اسپتال کی 4تھی منزل پر اسرائیل کے ایک ڈبل ٹیپ حملے کا نشانہ بنے، جس میں پہلے ایک میزائل مارا گیا اور پھر چند لمحوں بعد دوسرا میزائل ریسکیو ورکرز کے پہنچنے کے بعد مارا گیا۔ پہلے حملے میں اسپتال کی بالائی منزل پر موجود فلسطینی صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں رائٹرز کے فوٹو جرنلسٹ حسام المصری سمیت کئی صحافی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملے کے وقت رائٹرز کے حسام المصری اسپتال کے باہر کے مناظر لائیو نشر کر رہے تھے اور پھر اس حملے کے چند منٹ بعد جب ریسکیو اہلکار اور دیگر صحافی زخمیوں کی مدد کے لیے جائے وقوع پر پہنچے ہی تھے تو اسرائیلی فوج نے اسی مقام پر ایک اور بم گرا دیا، جس سے مزید جانی نقصان ہوا، جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پوری کارروائی کی متعدد ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جو اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت کو بے نقاب کرتی ہیں۔ پہلی ویڈیو جو اسپتال کے اندر ایک صحافی نے بنائی، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریسکیو ورکرز اور صحافی اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچانک دوسرا دھماکہ ہوتا ہے اور دھوئیں اور گرد کے بادل چھا جاتے ہیں اور منظر دھندلا جاتا ہے۔ دوسرے حملے کے مناظر اسپتال کے باہر سے ایک فلسطینی چینل کی لائیو نشریات میں محفوظ ہو گئے، جہاں پہلے حملے کے بعد جاری ریسکیو آپریشن دکھایا جا رہا تھا۔ ریسکیو ورکر زخمی اور لاشوں کو منتقل کر رہے تھے اور صحافی تصاویر لے رہے تھے کہ اچانک دوسرا دھماکہ ہو جاتا ہے، جس کی زد میں ریسکیو اہلکار اور باقی صحافی آ جاتے ہیں۔ حملے میں مجموعی طور پر 5 صحافی اور ریسکیو ورکر سمیت 21 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ کئی افراد زخمی ہیں۔ شہید ہونے والے صحافیوں میں الجزیرہ کے فوٹوگرافر محمد سلامہ، رائٹرز کے فوٹو جرنلسٹ حسام المصری، امریکی نشریاتی ادارے NBC نیوز سے منسلک صحافی معاذ ابو طلحہ، غزہ کے القدس فیڈ نیٹ ورک اور مڈل ایسٹ آئی کے لیے کام کرنے والے محمد ابو عزیز اور ایسوسیٹڈ پریس اور انڈیپینڈنٹ عربی جیسے اداروں سے منسلک فری لانس صحافی مریم ابو دقا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رائٹرز کے ایک اور فوٹو جرنلسٹ حاتم خالد حملے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اس حملے کے بعد غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد مرنے والے فلسطینی صحافیوں کی تعداد کم از کم 274 ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس حملے سے صرف 2 ہفتے پہلے ہی اسرائیلی فورسز نے غزہ سٹی کے الشفا اسپتال میں حملہ کر کے 4 صحافیوں کو قتل کر دیا تھا، جن میں الجزیرہ سے منسلک معروف فلسطینی صحافی انس الشریف شامل تھے۔ مگر اسرائیل کی جانب سے مسلسل نشانہ بنائے جانے کے باوجود فلسطینی صحافی گزشتہ 2 سالوں سے غزہ کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل بین الاقوامی صحافیوں کو غزہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ الجزیرہ کے مطابق حملے میں شہید ہونے والے صحافی محمد سلامہ اپنی ساتھی فلسطینی صحافی حالہ اسفور کے ساتھ شادی کی تیاری کر رہے تھے اور امید کر رہے تھے کہ جنگ بندی کے بعد اپنی شادی کی خوشیاں منائیں گے، جبکہ ایسوسیٹڈ پریس کے لیے کام کرنے والی فری لانس صحافی مریم ابو دقا ابتدا سے ہی غزہ جنگ کو رپورٹ کر رہی تھی اور ان کا ایک 12 سال کا بیٹا بھی ہے، جسے جنگ کے ابتدائی دنوں میں غزہ سے نکال لیا گیا تھا۔ مریم ابو دقا کی شہادت کے بعد ان کا ایک خط سامنے آیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام لکھا ہے۔ یہ خط ان کے ساتھ جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا۔ اس خط میں مریم ابو دقا نے لکھا ہے کہ غیث، تم اپنی ماں کا دل اور اس کی روح ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے رونے کے بجائے میرے لیے دعا کرو تاکہ میں خوش رہ سکوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری جان تم مجھے فخر محسوس کراؤ، کامیاب ہو، آگے بڑھو، مضبوط بنو اور ایک قابل بزنس مین بنو۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے پیارے مجھے کبھی نہ بھولو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں خوش رکھنے، سکون دینے اور ہر چیز فراہم کرنے کی کوشش کی۔ جب تم بڑے ہو جاؤ شادی کرو اور جب تمہاری بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پر مریم رکھنا۔ تم میری محبت ہو، میرا دل ہو، میرا سہارا ہو، میری جان ہو اور میرے وہ بیٹے ہو جو ہمیشہ اپنی اچھی شہرت سے مجھے خوشی اور فخر دیتا ہے۔ میں تمہیں غیث
मेरी जान तुम्हारी दुआओं के हवाले करती हूँ, दुआओं के हवाले करती हूँ, दुआओं के हवाले करती हूँ तुम्हारी माँ मरियम। सहाफ़ियों पर होने वाले इस हमले के बाद इसराइल को आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे अहम आलमी सहाफ़ती तंजीमों के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, कतर और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक ने इन हमलों की शदीद मज़म्मत की है। जबकि सख्त आलमी रद्द अमल के बाद इसराइली फ़ौज ने एक बयान में हमले के मक़ासिद को बयान किए बगैर दावा किया कि वो जानबूझकर सहाफ़ियों को निशाना नहीं बनाती और वो इस हमले की तहकीकात करेंगे। फिर इसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक्सपोज करते हुए इस हमले पर अफसोस का इज़हार किया, मगर कोई उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है और इसराइली फ़ौज के कंडक्ट पर सवालात उठ रहे हैं, मुसलसल उठ रहे हैं। दूसरी जानिब गज़ा में जंग के खात्मे के लिए इसराइली हुकूमत पर दबाव में मज़ीद इजाफा हो गया है और आज एक बार फिर इसराइल भर में बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, मगर इसके बावजूद इसराइली हुकूमत ने ताहाल जंगबंदी की नई तजवीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर हमास ने इत्तफाक कर लिया था। जबकि इस हवाले से आज इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास भी तय है, जिसमें मुआहदे और यरगमालियों की रिहाई पर बात मुतवक्के है। सारी सूरत हाल में आज इसराइल भर में बड़े पैमाने पर जंग के खात्मे के लिए एहतजाज हुआ है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इसराइली अवाम ने एक बार फिर मुल्क गिर एहतजाज किया है, जिनमें यरगमालियों की रिहाई और गज़ा में जंग के खात्मे का मुतालबा किया गया और तल अबीब समेत मुख्तलिफ इसराइली इलाकों में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी और गज़ा में कैद यरगमालियों की तस्वीर उठाकर जंग के खात्मे का मुतालबा किया। इसके अलावा इसराइली वक्त के मुताबिक आज शाम इसराइल की वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के बाहर एक बड़ी रैली भी मुतवक्के है, जिसमें हज़ारों अफराद की शिरकत का इम्कान। ऐसे में यह खबर भी सामने आ रही है कि इसराइल के आर्मी चीफ ने एक बार फिर नेतन्याहू को कहा है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए नए मुआहदे को कबूल कर लें, क्योंकि फौजी ऑपरेशन से यरगमालियों की जान को खतरा है। टाइम्स ऑफ स्पीक इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अयाल ज़ामीर ने इतवार को कहा कि फ़ौज ने गज़ा में ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जो हमास के साथ यरगमालियों के मुआहदे के लिए साजगार है। जबकि खबरों के मुताबिक उन्होंने बंद कमरे में यह भी कहा कि इसराइली हुकूमत को मौजूदा पेशकश को कबूल कर लेना चाहिए। ताहम सीनियर इसराइली हुक्काम का कहना है कि मरहलावार रिहाई का वो फ्रेमवर्क जिसे हमास ने पिछले हफ्ते कबूल करने का दावा किया था, अब काबिल अमल नहीं रहा। इसराइल के चैनल 13 न्यूज़ के मुताबिक अयाल ज़ामीर ने हाइफा नेवल बेस के दौरे के मौके पर कहा कि एक मुआहदा टेबल पर मौजूद है और ये सदर ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के फ्रेमवर्क का बेहतर वर्जन है। अब यह मामला नेतन्याहू के हाथ में है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल अयाल ज़ामीर ने मजीद कहा कि अगर गज़ा सिटी पर कब्जा करने के लिए कार्रवाई की गई तो यरगमालियों की जानों को शदीद खतरा होगा। जबकि इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी किए गए सरकारी बयान के मुताबिक जनरल अयाल ज़ामीर ने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई के अहदाफ हासिल कर लिए हैं और फौजी दबाव के नतीजे में यरगमालियों की रिहाई के लिए हालात पैदा कर दिए हैं। इसी तरह रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज सिक्योरिटी काबीना इजलास तलब करने वाले हैं, जिसमें गज़ा की सूरत हाल और यरगमालियों के मुआहदे से मुताल्लिक़ कोशिशों पर गौर किया जाएगा।